بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستانی عوام کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہے۔ سب سے پہلی جو ریسرچ اس وقت سامنے آئی ہے وہ BCG ویکسین کے حوالے سے آئی۔ BCG ویکسین بچوں کو لگائی جاتی ہے، جو جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں پہلے ہفتے کے اندر ان کو ایک BCG انجیکشن لگتا ہے، جو کہ TB ٹوبرکلوسس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر مینڈیٹری ہے، لازمی ہے، ہر بچے کو لگتا ہے۔ ایسے انڈیا کے اندر بھی ہے، اور ایسے ہی یہ جاپان کے اندر بھی ہے اور کوریا کے اندر بھی ہے۔ لیکن جن ملکوں کے اندر TB ختم ہو چکی ہے، جیسے امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، یورپ کے ملک ہیں، وہاں پر اس وقت BCG نہیں لگتی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کو، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں اور بینیفیشل ہیں، تو اس کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ تو BCG ویکسین جو ہے یہ یورپ کے اندر بالکل نہیں لگ رہی، اور امریکہ کے اندر صرف اس کو لگتی ہے جہاں پر ڈاکٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو ٹوبرکلوسس کے چانسز نہ ہو، تو اس کو وہ یعنی صرف ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ رکھتی ہے۔ اب نیو یارک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ جو ابھی شائع کی ہے کہ جن ملکوں کے اندر BCG ویکسین لگتی ہے وہاں پر اس کا آؤٹ بریک اور وہاں اس کی مورٹیلٹی اتنی نہیں ہے، لیکن جہاں پر یہ BCG ویکسین نہیں ہوئی وہاں بہت زیادہ ہے۔ اور انہوں نے اسپیشلی جاپان اور کوریا کا حوالہ دیا ہے، جہاں BCG ویکسین لگنا ضروری ہے ہر بچے کو۔ اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے جب وہ بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی اسی بات کو آبزرو کیا، تو انہوں نے اب اس پہ ٹرائل شروع کیے آسٹریلیا کے اندر، اور یعنی WHO کی گائیڈنس کے اندر یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات دیکھی کہ بھی ہمیں ویکسین بناتے ہوئے تو اس کو لگ جائیں گے سال ڈیڑھ سال لگ جائے گا، آلریڈی کوئی ایسی ویکسین جو پہلے سے موجود ہو اس کو ہم استعمال کریں۔ تو انہوں نے BCG ویکسین کے بارے میں دیکھا کہ جو لوگ اس سے ویکسینیٹڈ ہیں ان کو کرونا وائرس کا اٹیک اتنا زیادہ نہیں ہوا، بہت کم ہوا، اور وہ اس سے محفوظ رہے ہیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہے تو یہ بیسیکلی TB کے لیے بنی ہوئی، لیکن یہ یعنی اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہ خالصتاً TB کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ریسرچ سامنے آئی کہ یہ ہے بنائی تو TB کے خلاف گئی تھی، لیکن یہ TB کے جراثیموں کے خلاف نہیں کام کرتی، بلکہ یہ امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کر دیتی۔ اب ہمارے امیون سسٹم میں 3 قسم کے سیلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو لیمفوسائٹس ہیں، دوسرا میکروفیجز ہیں، تیسرا WBCs ہیں، وائٹ سیل جو ہیں۔ تو یہ جو تینوں سیلز ہیں ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیتی ہے اور ان کی سینسٹیوٹی کو بھی بڑھا دیتی ہے، کہ جیسے کوئی پیتھوجن، جیسے کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا جسم کے اندر انٹر ہوتا ہے، تو اگر اس کو BCG لگی ہوئی ہے تو وہ فوراً اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ یعنی پولیس اور فوج بہت زیادہ ہو، اور جیسے کوئی دشمن وہاں اٹیک کرنے کی کوشش کرے، وہاں اتنی مقدار میں پہلے سے موجود ہیں کہ جیسے وہ انٹر ہوتا ہے اسی وقت فائرنگ شروع ہوتی ہے، اسی وقت اس کے اوپر بمباری شروع ہوتی ہے۔ اب وہ دشمن کیسے وہاں سروائیو کر سکتا ہے؟ تو یہ BCG ویکسین جو ہے یہ امیونٹی کو بوسٹ کر دیتی ہے، ان تینوں سیلز کو، بیٹا سیل، B سیلز اور T سیلز، اور میکروفیجز اور نیوٹروفلز، جو ہمارا یعنی جو بیسک ہماری چیزیں۔ اور پھر ایک اور چیز انہوں نے دیکھی کہ جن لوگوں نے یہ BCG کروائی ہوئی ہے وہ وائرس کے خلاف ان کے اندر ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور برٹش میڈیکل جرنل کے اندر 2016 کے اندر ایک ریسرچ شائع ہوئی کہ ایک اور وائرس ہے جس کو یلو فیور وائرس کہتے ہیں،
انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے BCG ویکسین کروائی ہوئی تھی وہ اس کا شکار ہی نہیں ہوئے، وہ سب کے سب اس سے بچ گئے. اس کا شکار صرف وہ لوگ ہوئے جنہوں نے BCG ویکسین نہیں کرائی ہوئی تھی. تو اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ اب ہمیں اس وقت ویکسین چاہیے. ویکسین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریزسٹنس پیدا کرے گی. آج اگر ویکسین لگے گی تو اس کے لیے یعنی ویکس یا کئی دن جو ہے نا، اس میں ہفتے لگ سکتے ہیں اس کے خلاف امیونٹی ڈیولپ ہوتے ہوئے. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مریضوں کو تو ہم لگا نہیں سکتے کیونکہ فوری تو اس کا ایفیکٹ ہے نہیں. تو ہم نے اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور ہماری جو یعنی صحت کی ٹیم ہے جس نے کہ پیشنٹس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم اس کو کیسے بچائیں. تو اب سینکڑوں جو ہیلتھ ورکرز ہیں آسٹریلیا کے اندر، ان کو BCG ویکسین لگائی جا رہی ہے. ایسے نیدرلینڈ کے اندر ایک 400 پیشنٹ ہے، 400 اپنا والنٹیئر اور ہیلتھ ورکر، ان کے 2 گروپ بنا کر ان کو بھی ویکسین کرنا شروع کر دیا گیا. ایسے جرمنی کے اندر، گریس جو ہے نا یونان کے اندر، انگلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، یعنی جب یہ ریسرچ سامنے آئی ہے تو کئی ممالک کے اندر اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ان کا ہے کہ بھی یہ جو ویکسین جس کو لگ جاتی ہے اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ تھے اور وہ یورپ اور امریکہ کے اندر آئے اور ان کنٹریز کے اندر آئے جہاں پر کرونا وائرس جو تھا نا وہ پینڈیمک تھا، تو وہاں تیزی سے جو یعنی مورٹیلٹی ہو رہی تھی، تو وہاں پر وہ لوگ بچ گئے جو کہ جنہوں نے یعنی جو ایشین ممالک سے آئے تھے اور جن کو جو BCG ویکسین جو ہے وہ ہوئی تھی. تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر جو بچہ بھی ہے یعنی یہاں تو 1922 سے ہمارے یعنی اس بر صغیر کے اندر تو 1922 سے ویکسین ہو رہی ہے اس کی. اور اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا پروٹوکولز ہیں اس کے ہمارے یہاں کہ پہلے ہفتے کے اندر ہی اس کو یعنی اس کی BCG کی ویکسینیشن ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بچہ رہ جائے تو پھر وہ یعنی گھر گھر ٹیمیں بھی جاتی ہیں، پھر ہیلتھ کارڈ بنتے ہیں. یعنی ہمارے تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہے بچتا ہی نہیں جس کو کہ BCG ویکسینیشن نہ ہوئی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑا انعام ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس کے خلاف قوت مدافعت رکھتے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ نان ٹارگیٹنگ جو ہے نا یہ ویکسین ہم کی گئی تھی اس کے خلاف، TB کے خلاف، لیکن اصل میں جب دیکھا گیا تو وہ تو وائرس کے خلاف بھی تھی. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میں سے سارا پاکستان جو ہے اس وقت وہ BCG ویکسینیٹڈ ہے سارا. یورپین نے تو اب ٹرائل کیے ہیں اور وہ بھی ٹرائل شروع کیے ہیں ہیلتھ آفیشلز کے لیے کہ جنہوں نے ہینڈل کرنا ہے پیشنٹ کو تاکہ وہ تو محفوظ رہیں. تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی خبر ہے. دوسری جو خبر ہے وہ ہے مورٹیلٹی کے اعتبار سے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو مورٹیلٹی ہوئی ہے وہ اس کی جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ابو جو 80 ایئرز ہیں ان کے جو مورٹیلٹی ہوئی ہے وہ 51% سے ابو ہے، یعنی 80 سال سے زیادہ کی. اور جو 70 سے 80 ایئرز تک ہیں ان کی 28%، اور جو 60 سے 70% ہیں ان کی 12%، اور جو 50 سے 60% ہیں وہ ان کی 4.5% مورٹیلٹی، اور جو یعنی 9 ایئر سے کم ہیں ان کے تو ابھی تک کوئی کیسز ہی کوئی اتنے سامنے نہیں آئے، اور جو 10 سے 20 سال تک ہے ان کے لیے 0.7%، 20 سے 30 سال 0.7، اور 30 سے 40 ایئر 0.7%، اور 40 سے 5 جو ہے 40 سے 50 ایئرز جو ہے یہ صرف 1.4% مورٹیلٹیز ہوئی. اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ یوتھ جو ہے نا یوتھ یعنی نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ پاکستان ٹاپ کے اوپر ہے، اور ابو جو 60 ہیں اس میں صرف 5% ہیں صرف. یعنی ہمارے بوڑھے لوگ ہے ہی نہیں. اور یورپ کے اندر کیا ہے کہ ابو جو ہے نا وہ وہاں پر 24 سے عام طور 24% جو ہے نا بوڑھے لوگ ہیں ابو 60 جو ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے علاقوں کے اندر ہے. اب اٹلی کے اندر جہاں اتنی اموات ہوئی ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں بوڑھوں کی جنت کہتے ہیں اس کو، اتنے بوڑھے ہیں. یعنی چوتھا حصہ آبادی جو ہے نا وہ 60-70 ایئر سے ابو لوگ جو ہے نا وہ ان کی ہے. تو اس ایک جگہ جہاں بوڑھے یعنی ہر چوتھا آدمی بوڑھا آدمی ہے جو 60-70 سے ابو ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا ملک جہاں نوجوان پھر رہے ہیں سارے، اور ان میں یعنی 60 سے ابو صرف
یعنی 100 میں سے 4 بندے. اب دیکھیں کتنی ریشو رہتی. پھر ایسے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بڑا ایک انعام ہے کہ ہمارے ہاں یوتھ کی ریشو اور پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. اور بوڑھا اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ لائف سپین جو ہے یعنی وہ اس کا کام ہے یورپ میں ان کی سہولیات کی وجہ سے زیادہ ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں انعام ملا ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آج کے اس ویڈیو میں یہ 2 باتیں تھیں. ایک تو BCG کے حوالے سے کہ الحمدللہ ہمارا ہر بندہ ویکسینیٹڈ ہے اور اس کے اندر قوت مدافعت اور امیونٹی آلریڈی، یہ بھی اللہ کی طرف سے حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ ہمارے یہاں یوتھ جو ہے وہ میکسیمم ہے اور ابو 60 جو ایئرز جو ہیں وہ ہیں ہی صرف 4-5%. تو اور پھر یہ اس میں ایک اور بات ہوتی ہے بڑی، امیونٹی جو ہے نا، امیونٹی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر بوڑھا ہے اور اس کے ارد گرد نوجوان ہیں، یہ سرکل امیونٹی سے، یعنی جو ایک بوڑھے کو نوجوانوں نے گھیرا ہوا ہے. ایک بوڑھا یعنی ایک بندہ جو ہے بوڑھا، اس کے ارد گرد میں 25 بندے نوجوان پھر رہے ہیں. اب سائڈ پہ 25 بندے اس کو ایک کوریج دے رہے ہیں، اس کو ایک سرکل آف امیونٹی دے رہے ہیں. وہ کتنا وہ سیف ہے. وہاں جہاں دیکھیں ایک بندہ ہے اس کے صرف 4 بندے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہاں ایک ہے کہ اس کو جناب وہ یعنی 25 بندے یا 20 بندے اس کو سپورٹ، اس کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، جن میں امیونٹی زبردست ہے اور جن پہ اٹیک نہیں ہو سکتا. تو یہ سیفٹی پروفائل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.